نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرات کرام قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ مالک الملک نے کچھ دیر ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. لاکھوں اور کروڑوں درود پاک کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے طفیل مالک الملک نے ساری کائنات میں. حضرات گرامی، آج کی یہ بابرکت محفل ہفتہ وار محفل ذکر، محفل درس قرآن مجید فرقان حمید ہے. اس میں پہلے ہم کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر کریں گے اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کی جائے. تمام حضرات میرے ساتھ مل کر نہایت عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم
الراحمين يا الله يا رحمن 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 يا الله يا رحمن
يا الله يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف أمانا من كل خوف آمين
اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل على كريمنا صل على محمد اللهم صل على كريمنا صل على محمد اللهم صل على حبيبنا صل على محمد اللهم صل على حبيبنا صل على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے حمزہ احمد عزیز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگے رحمان. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگے رحمان. دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگے رحمان. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگے رحمان. دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگے رحمان. آ جائے گا تیبا سے بلاوا بھی کسی روز. آ جائے گا تیبا سے بلاوا بھی کسی روز. ہر وقت مدینے کی دعا مانگے رحمان. ہر وقت مدینے کی دعا مانگے رحمان. دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگے رحمان. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگے رحمان. دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگے
حاضری کے لیے شعیب صلی کا فی نظر لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا اور البحر علا والموج طغى من بكس طوفاه شربا من بكس طوفاه شربا مجدار میں ہو یا رسول اللہ مجدار میں ہو یا حبیب اللہ مجدار میں ہو بگری ہے ہوا موری نیا بار لگا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا اور نفی عطش وسخا کا تم گے سوئے پاک ابر کرم گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بگرا جانا لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جو آدم نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستان ہی دیکھ کر رب رحمت پرستان ہی دیکھ کر اب رحمت بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فلا
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہو ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 واچار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں اللہ ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم. Alhamdulillah, all praises to Allah subhanahu wa ta'ala who gave us this chance and opportunity to come together in His remembrance. Countless peace and blessings be upon our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, because of whom Allah subhanahu wa ta'ala has granted us all of His favors. Two weeks back, we went through verse number 21 and 22 from Surah Al-Baqarah, in which Allah subhanahu wa ta'ala said, O people, worship your Lord who created you, and also those who were before you, so that you become God conscious, that you gain taqwa. And He is the one, He is Allah subhanahu wa ta'ala, who spread out the earth for you as a floor, and erected the sky as a roof, as I mentioned, and showered water from the sky and brought forth with it a variety of fruits for your nourishment. So do not set up equals with Allah whilst you know the truth of the matter. We spoke about how the earth is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and this floor that Allah subhanahu wa ta'ala erected us, this planet that Allah subhanahu wa ta'ala gave us, it has such a great power, which we know as the gravity, which keeps us in place. We are able to walk on this earth, we are able to build houses on this earth, we are able to stay put on this earth. It keeps us in place, it keeps our muscles and our bones working. It gives us that stability
that we are able to live on this earth in peace, we are able to live on this earth in stability. And it's such a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that it contains this rich soil, all the essential elements which helps to keep life alive on this planet, because it gives us that nourishment. We're able to grow fruits from this earth, we're able to grow wheat from this earth, we're able to grow plants from this earth, which helps to keep the life on this earth going. The ability to grow food and plants on this earth. And on top of us, then Allah subhanahu wa ta'ala gave us, as mentioned, this roof. And the word that Allah subhanahu wa ta'ala used was as-sama. In the Arabic language, this word is used either as a height or something above, and it's used in the Holy Quran in different meanings. So it's used around 310 times in a variety of senses in the Holy Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala uses this word for the sky, for the clouds, for the rain, and for different levels of the sky. But when Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning this to us, that, O people, I gave you this earth which you use as a floor, and I've given you this roof, this mention. It's such a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, because when we look at the other planets around us, none of them have any form of life so far that we know. And the key thing which differentiates the earth from the other planets is its atmosphere, its ability to have this atmosphere, this greenhouse around us, and which protects us because it regulates the temperature. When the sun sets on the other side, we are still feeling warm on the other side, because this atmosphere around us keeps all the heat and energy inside it. It has the ability to hold the heat. It has this oxygen, all of these key elements for us to breathe in oxygen and for us to be able to live peacefully. It regulates the weather patterns, and it's this atmosphere which regulates whether we will get the snow, or whether we get the rain, or whether we get the wind. And it regulates the whole of our weather system around us. And it's also a shield, because it blocks all of the radiation and all of the UV rays which come from the sun. And it's a security blanket, because it protects us from small fragments or small asteroids which come and they're burnt off in the atmosphere of the earth. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us about His blessings, that this planet that you live on, oh people, is such a great planet that I've made this for you. That the earth is like a floor, it helps you, it gives you the stability, it gives you everything that you need to stay in place, and the roof around this, the atmosphere around this, helps to regulate the temperature for you. It gives you life in terms of oxygen. It helps you to give you the weather patterns, and it blocks, and it's a shelter around you, because it blocks off the radiation, and it blocks off small objects which enter from outside into our atmosphere. And then Allah subhanahu wa ta'ala then goes and talks about the weather system, of how the weather comes and it rains from the top. And this rain, which is the key to another key to the life on our earth, because this helps for us to grow the plants from this food and plants that grow from this. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions all of these blessings. And then He says, do not set up equals with Allah whilst you know the truth of the matter. And then this verse that we are talking about today, verse number 22, Allah subhanahu wa ta'ala says, and if you are in any doubt about this book which we have revealed to our exalted servant, to our exalted messenger, meaning Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, then produce only one chapter like this. And for this task you may call upon all your helpers apart from Allah, if you're true in your doubt and denial. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse of the Holy Quran is talking to those people who say that this is any normal book. This is just a copy from the Gospel. This is a copy from the Bible, or this is a copy of the other books. There's nothing new in this book.
Allah subhanahu wa ta'ala is challenging them and saying, if you have any doubt about the authenticity of this book, about the content of this book, about this book being from anybody other than Allah subhanahu wa ta'ala, then just bring one chapter like it. Just one chapter like it. Allah subhanahu wa ta'ala is saying. Because this is the book that Allah subhanahu wa ta'ala revealed on His last and final messenger, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. This is the last of the books of Allah subhanahu wa ta'ala. Before this, Allah subhanahu wa ta'ala revealed books such as Bible or Hazrat Isa alayhi salam. But this is the last and the final testament. This is the last and the final word from Allah subhanahu wa ta'ala, revealed on His last and final messenger, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility upon Himself to protect this book. Because if He were to destroy every single book on this earth, if there was a fire which destroyed every single book, there was a flood that every single book was washed away into the sea, or every single book was destroyed, this is the book that you will find millions of people who will know it in their heart. Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy for people to memorize this, to keep it safe in their hearts, in their minds. And this is the only book that Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility of protecting till the day of judgment. Yes, people might, the time will come when people will not remember this, or it will be taken away in the form that people won't be memorizing this. But the content of this book won't change. And even today, you can go back in history and find the chapters from this holy book which were written within 50 years of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And you can compare the content of those chapters with what we have today, 1300 years past that time, or 1350 years past that time, and you will still find that there is no difference in the content. There is no difference in what Allah subhanahu wa ta'ala has told us in this blessed book of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is an open challenge that if you have any doubt about the content of this book, or about who revealed this book, or if you think that this is any other book that which you can reproduce, then just bring just one chapter like this. And you can call on anybody that you want for help. Any power that you want to call for help. Any poet that you want to bring for help. Any philosopher that you want to bring for your help. If you are true, then bring this. Anybody that you want to call your help. Or bring all of them together to help you. But this is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. The challenge has been there for more than 14 centuries. For 1400 years that challenge has been there. To the people of Makkah, to the people of Arabia, to the people of the world. But the authenticity of this book is proven by the fact that nobody has been able to bring that challenge that Allah subhanahu wa ta'ala gave them. And this book of Allah subhanahu wa ta'ala, the reason that I mentioned the previous verses is after 14 centuries, after 14 years, we know about the gravity of this earth. We know about the weather systems. We know about the ozone layer. We know about the atmosphere. But Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning all of these scientific facts 14 centuries ago, when there was no scientific way of either proving them or either people knowing this. And so this authenticity of this is proven 14 centuries later by the science. And it will still continue, that these pearls of wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala has put in this book, they will continue to come for the coming centuries as well. And this is the book that Allah subhanahu wa ta'ala, the last and the final book, the last and the final message that Allah subhanahu wa ta'ala sent for the humanity, for the humankind. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to read this, to understand this, and help us to practice the commandments that Allah subhanahu wa ta'ala has given us through His beloved Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ma alayna illa al-balagh. दर्स है जो हजूर पीर साहब ने 1993 में दिसंबर के महीने में एक महफिल में इरशाद फरमाया था, तो यही आयात तय्यबात आपके सामने तिलावत की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके तौफील मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानी अता फरमाई।
सामीन इकराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। और जब वो लोग ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अपने दूसरे शयातीन के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, मोमिनीन के साथ हम मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला उन पर हंस रहा है और उनको ढील दे रहा है ताकि वो अपनी गुमराही और बगावत में फिरते रहें। मैंने पहले बयान किया कि कुरान पाक सारे आलमीन और सारी मखलूक के लिए हदायत है, लेकिन इससे फ़ायदा वही उठा सकता है जो मुत्तकी हो। मुत्तकी की जो सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वो सारी की सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों की सिफ़ात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ इन सिफ़ात को मरबूत कर दिया गया है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर यकीन रखना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी से डरना, क्योंकि जिन्होंने बेअदबी की उनके लिए इरशाद हो गया कि उनके सीने हमेशा के लिए स्याह हो गए। उनको डराया जाए या न डराया जाए बराबर है, वो हमेशा के लिए मुनकरीन में दाखिल हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों का हाल बयान फरमाया जो मुनाफिकीन हैं, अपने आप को जाहिर तो मुसलमान करते हैं लेकिन दिल से वो स्याह है, वो गुमराही को ही अपना ईमान, ताकत और नूर समझते हैं। अल्लाह ताला ने इस मर्ज को जो उनके दिलों में है और बढ़ा दिया। अगर किसी को तुम अपनी दौलत समझते हो तो फिर इसी को संभाल कर रखो, यही तुम्हारी दुनिया और आखिरत की तबाही का बाइस। जिन लोगों ने निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एराज किया, निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल नहीं किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को पसंद नहीं किया और गुलामी में दाखिल नहीं हुए, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीकों से उनके दिलों के हालात बयान फरमाए कि ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, यही लोग मुफसिद हैं, दुनिया में जितना फसाद है उसे फैलाने वाले यही लोग हैं। ये लोग इस कदर का मकल हैं कि अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझ रहे हैं। ये इतने अहमक हैं कि अक्लमंदों को अहमक समझते हैं। जिनको ये अहमक समझते हैं वो ताजदार बन गए, ये खुद और उनके आबा व अजदाद नेस्त व नाबूद हुए और हो जाएंगे। यहां भी अल्लाह ताला उन्हीं के दिलों का हाल बयान फरमा रहा है कि ये लोग ऐसे हैं जो मोमिनीन पर हंसते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो मोमिनीन पर हंसते हैं कि देखो हम उनके मुखालिफ हैं, हम उनसे दुश्मनी रखते हैं, लेकिन उनको हम किस तरह धोखा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाता है कि अल्लाह ताला उनका तमाशा देख रहा है कि वो किस तरह अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं, वो किस कदर का मकल हैं, वो इतना यकीन नहीं रखते कि अल्लाह ताला उनकी समझ को देख रहा है। फिर उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनका अंजाम क्या है, वो क्या अमल कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अल्लाह ताला इस तरह उनके दिलों का हाल बयान फरमा रहा है। एक मरतबा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई अपने दूसरे मुनाफिकीन के साथ जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा कराम आ रहे हैं। उसने अपने दोस्तों को कहा कि देखो मैं इन मुसलमानों को किस तरह बेवकूफ बनाऊं, जरा तुम देखना
پھر جب صحابہ کرام قریب پہنچے تو اس نے ایک دم بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرنے لگا کہ آپ تو صدیق ہیں، آپ تو یار غار ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں اور آپ بنی تمیم کے سردار ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بنی ہاشم ہیں، آپ تو بہت اونچے مرتبے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ منافقت مت کرو اور سچ بولو، تمہارے دل کا حال ہمیں معلوم ہے۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھا میرے مسلمانوں کو کیسا بے وقوف بنایا۔ دوستوں نے کہا کہ تم نے بہت کمال کیا، خدا تمہیں زندہ اور سلامت رکھے۔ اس وقت وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لے کر آئے کہ یہ لوگ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ان کے اپنے شیطان بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہی تھی۔ یہ آیت پاک کا شان نزول ہے۔ یہ بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ اسی کی مخلوق ہے، اسی کی زمین پر، اسی کے آسمان کے نیچے اس کے غلاموں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ اتنا نہیں سوچ سکتے کہ جب ان کی زندگیاں ختم ہوں گی تو کیا انجام ہوگا، اور دینے والا اگر اب چاہے تو ان کا کیا انجام ہو۔ کتنے احمق لوگ۔ یہ ساری تاریخیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو دو ہی طبقے ہیں، ایک وہ جنہوں نے ایک دم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی دعا، اپنی شفا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر یقین کر کے مان لیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ لپٹ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر لی۔ ایک وہ طبقہ کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مانا اور دل میں بے ادبی یا کفر رکھا، اپنے اسے ظاہر کیا یا باطن میں رکھا، وہ اس طبقہ کے لیے مرض ثابت ہوا اور تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے بیان سے یہ بات واضح فرمائی کہ دنیا آخرت دونوں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودگی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا یا بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ ان پر دائمی ناراض ہوا اور انہیں خواہ کتنی ہی ہدایت کی جائے وہ کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ثابت ہوا کہ یہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہنے والے ہیں وہی دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں گے، دونوں جہانوں کی خوشیاں انہی کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مرض کا علاج ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے اور جسے شیطان اور نفس پالتے ہیں، جو انسان کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو دل میں رکھنے کے لیے سینوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہنا چاہیے۔ یہی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ سارے لوگ ایک وقت میں یہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ سینے بالکل صاف کر کے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال ہو کر جائے، تاکہ باقی وقت بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اسی محبت اور یاد میں گزرے۔ کیونکہ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ اچھی ہے۔ اچھی چیز سے اسے محبت اور بری چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اپنے اس انجام کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقصود رکھا ہے۔ اسی غرض و غایت کے لیے یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو۔